اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں سے ایک بار پھر ملاقات ہو گئی ہے۔ پہلی ملاقات آپ لوگوں سے ہوئی تھی when we discussed the disease of، یاد ہے کسی کو؟ جی، the disease of jealousy، ٹھیک ہے، وہ پریزنٹیشن شیئر کر دی تھی ہم نے ان سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کی کنٹینیویشن کے اندر ہماری جو بنیادی آیت ہے جس کے اوپر یہ پورا ماڈیول بیسڈ ہے، دیٹ از وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیٹ لیو the outward sins and the inward sins۔ اور یہ آئی تھنک بڑے اچھے ٹائم پہ مفتی صاحب نے یہ سیشن رکھا ہے، کیونکہ نا رمضان المبارک بالکل آنے والے ہیں۔ ہم لوگ وہاں پہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، وی آل ڈو استغفار، معافی تلافی ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم معافی تلافی کر رہے ہیں گناہوں پہ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ کون سے گناہ ہیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کو کرانے کا ہی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس باطنہ کا اندازہ ہو جائے۔ یہاں تک تو ہم سب بڑے اچھی مفسر خود بن جائے، ظاہری گناہ کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ 99% of all of us are well aware with 99% of the ظاہری گناہ۔ مجھے نہیں لگتا کوئی دنیا میں ایسا ظاہری گناہ ایگزسٹ کرتا ہوگا جو ہمارے لیے اچھا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی گناہ ہوگا۔ ہاؤ ایور مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ باطنہ، اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں؟ وَذَرُوا، بچ جاؤ، جس طرح ظاہر کی گناہ سے بچتے ہو ویسے ہی باطن کے گناہ سے بچو۔ کس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایسی کیا چیز ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو دو کیریکٹرسٹکس بتائے تھے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب تک یہ دو کیریکٹرسٹکس ہمیں نہیں پتا ہوں گے نا، ہم لوگ کبھی بھی کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے until and unless we know these two characteristics about a particular sin۔ اس کو میں اگزامپل سے سمجھاتا ہوں اور کیوں اب باطنہ کے اندر پھر ہمیں پرابلم آتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ گلاس میں ہمارے سامنے الکوہل رکھی ہوئی ہے، اب اگر یہ دو سیٹ آف انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے نا تو میں کبھی بھی اس الکوہل سے نہیں بچ سکتا۔ دا فرسٹ سیٹ آف انفارمیشن کہ آئی شوڈ نو دیٹ دس پرٹیکولر بلیک لکوڈ از الکوہل، یہ پیپسی نہیں ہے، یہ کوک نہیں ہے، یہ الکوہل ہے، یہ شراب ہے۔ سیکنڈ سیٹ آف انفارمیشن آئی شوڈ نو دیٹ الکوہل از حرام۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگا نا کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ تو پتا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ گلاس میں جو ہے یہ الکوہل ہے اور یہ پیپسی نہیں ہے، یہ نہیں پتا، تو بچیں گے کبھی نہیں، پی لے گا بندہ۔ سیکنڈ، یہ پتا ہے کہ الکوہل ہے یہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ الکوہل حرام ہے، تب بھی نہیں بچ سکتے۔ سملرلی وہ باطنہ کے اندر اللہ تعالیٰ جس سے بچنے کو کہہ رہے وَذَرُوا، وَذَرُوا کا مطلب آپ سمجھیں کہ بس چھوڑ دو اس کو، دور ہو جاؤ اس سے، بھاگ جاؤ اس سے، لیو اٹ۔ اب جب لیو تب کریں گے جب ہمیں باطنہ کے بارے میں یہ دو سیٹ آف انفارمیشن ہوں گی۔ نمبر ون، وی شوڈ نو دیٹ دس پرٹیکولر فیلنگ دیٹ آئی ایم گیٹنگ ان سائڈ، ذرا باطن اندر ہوتا ہے نا، یہ غلط ہے، اور نمبر ٹو یہ جو غلط فیلنگ ہے یہ حرام ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جو کہ آج کا سیشن ہے، حسد کے اندر ہم نے شاید یہ باتیں کی تھی اور میں نے تھوڑی سی ریپیٹ کر دی۔ آج کا جو سیشن ہے وہ ایک بڑا تھوڑا نازک ٹاپک ہے، کیونکہ اس پرٹیکولر گناہ نے، باطن کے گناہ نے، اس پرٹیکولر گناہ نے، معذرت تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن ہمارے معاشرے کا لٹرلی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا تو بچہ، کیا تو جوان، کیا تو مرد، کیا تو بوڑھا، لٹرلی میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں تھا، برا نہیں کہنا چاہتا تھا میں، لیکن اور زیادہ اس پہ ایمفیسائز کرنے، بیڑا غرق کر دیا۔ دیٹ از دا ڈیزیز آف لسٹ، شہوت، unlawful sexual desires for women۔ اس چیز نے اتنا تباہی کر دی ہے نا، اتنی تباہی کر دی ہے، آپ یقین کریں جہاں کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا، کوئی بھی گناہ ہو رہا ہوگا، آپ اس کی تھوڑی سی ڈبل کلک کر کے اندر جاتے رہیں گے، بنیاد میں یہی چیز نکلے گی۔
یہی چیز نکلے گی. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, بازاروں میں چلے جائیں, خاندانوں میں چلے جائیں, فیملیز میں چلے جائیں, یہی بنیاد نکلے گی. اور یہ اتنی پریولنٹ ہو چکی ہے, اور انفارچونیٹلی وی ڈونٹ نو دیٹ دس از اے سن. اب دیکھیں تو سب سے پہلے یہ دو کیریکٹرسٹکس کے اندر سب سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا شہوت. جب تک وہ سیٹ آف انفارمیشن نہیں ہوگی کبھی نہیں بچ سکیں گے. تو بہت جلدی سے میں آپ لوگوں کو ایک اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں, دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از لسٹ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے. بتانے سے پہلے ایک چیز میں ڈسکلیمر دے دوں, یہ کبھی مت سوچیے گا کہ میں اس گناہ سے بچا ہوا ہوں. یہ کبھی مت سوچیے گا نہیں میری تو شادی ہوئی ہوئی ہے اور میں تو نیک ہوں اور میں تو ایسا ہوں, میں تو نظریں بھی نہیں اوپر کرتا, اور میں یہ خیالات میں کبھی مت آئیے گا. ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جب اس گناہ کا اٹیک ختم ہو جائے گا. وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت جب آنکھیں بند ہو جائیں گی, تب ہوگا, تب اٹیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا یہ کہ جی مجھ پہ جی ناجائز شہوت کے اٹیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی از شہوت. ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ یو آل کہ ہم ذرا اس کو ذرا تسلی سے سنیں اور سمجھیں. دیکھیں کوئی بھی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا, فار اینی وومن وہ دو طریقوں سے آتا ہے. یا تو آئی میک اے کانشیس ایفرٹ ٹو برنگ دیٹ خیال, جس کو ہم کہتے ہیں اختیاری طور پہ لے کر آنا, یا انکانشیسلی میں نے کچھ ایفرٹ نہیں کرا لیکن وہ خیال سڈنلی آ گیا. کانشیس ایفرٹ کیا ہوتا ہے؟ کانشیس ایفرٹ تو چلیں بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جی میں نے کسی کو دیکھا, کسی کالیگ کو دیکھا, بل بورڈ پہ کسی کو دیکھا, موبائل پہ کسی کو دیکھا, اینڈ دین آئی میڈ اے کانشیس ایفرٹ, چلو اب جا کے اس کو سرچ کریں اور یوٹیوب پہ دیکھیں اور انسٹاگرام دیکھیں. دس از میکنگ اے کانشیس ایفرٹ ٹو برنگ خیال آف دیٹ وومن. دوسرا انکانشیس ایفرٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جی 3 دن پہلے کسی خاتون کو دیکھا تھا, کہیں بھی دیکھا تھا, چاہے ڈیجیٹلی یا فزیکلی, اور 3 دن بعد آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, میں آرام سے اپنا کام کر رہا ہوں, میں نے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں لیا کہ اس کا خیال لے کر آؤں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, واک کر رہا ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں, اینڈ سڈنلی آؤٹ آف دا بلو ایک دم سے وہ 3 دن پہلے جس کو دیکھا تھا نا اس کا خیال آ گیا. یہ ہے انکانشیس ایفرٹ. اب ٹھیک ہے اس میں کہہ سکتے ہیں بھائی 3 دن پہلے کیوں دیکھا تھا, اس ٹائم غلط کیا تھا, چلو اس میں ابھی نہیں جاتے, ابھی پریزنٹ میں بات کرتے ہیں. تو اب یہ دو طریقے ہو گئے کوئی بھی خیال لانے کے لیے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا یہ؟ دو طریقے ہو گئے کوئی بھی خیال لانے کے لیے. پہلا جو طریقہ ہے میکنگ اے کانشیس ایفرٹ, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے شروع سے. جو دوسرا طریقہ ہے نا, دیٹ ناٹ میکنگ اے کانشیس ایفرٹ, اس وقت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو بغیر کسی ایفرٹ کے کوئی خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, لیکن اب اصل بات شروع ہوتی ہے. اب چاہے اس طریقے سے یا اس طریقے سے اب خیال آ چکا ہے, میرے ساتھ ہے نا, اب خیال آ چکا ہے. یہ سیشن ویسے ہم 3-4 سیشنز میں کراتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے میں جلدی جلدی یہ ساری ایک ساتھ ہی کرا رہا ہوں. اب خیال آ چکا ہے. ناؤ دا ٹرکی پارٹ سٹارٹس. اب اس خیال یہ جو آیا ہے کسی بھی خاتون کا, یا ڈیجیٹل خاتون کا, کسی ماڈل کا, کسی ایکٹریس کا, یا کسی فزیکل خاتون کا, کسی کزن کا, کسی کالیگ کا, کسی دوست کا, کسی یونیورسٹی میں کسی کو دیکھ لیا, بازار میں دیکھ لیا, کسی کا بھی, اب خیال آ چکا ہے. اکیلے بیٹھے اب خیال آ چکا ہے. اب جو بندہ اس خیال کو آنے کے بعد اس کو پروسیس کرتا ہے, اس کو فینٹسائز کرتا ہے, ابھی ظاہر میں کچھ نہیں کرا اس نے, ہی از جسٹ پروسیسنگ اٹ, ہی از جسٹ فینٹسائزنگ اٹ, اور میں یہ کر رہا ہوں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. پیپل, دس از شہوت, دس از لسٹ, دس از وباتنا, دس از دا خیال, دس از دا گناہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَرُوا. کیونکہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ پرابلم یہ ہو گئی کہ ہم نے ایک اصول ہے, اور جو کہ صحیح اصول ہے, کہ بھائی نیکی کا نیت کر لو, چاہے وہ نیکی نہیں بھی کی ہو تو اس نیکی کا اجر مل جاتا ہے. اسی وجہ سے میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بلکہ تبلیغ کی بات ہوتی ہے, اب تبلیغی جماعت نیت کروا رہے ہوتے ہیں نا, نہیں کروا رہے ہوتے بھائی نیت وہ اس ٹائم جینوئنلی نیت کر لیا کریں. وہ نہیں امیر صاحب کو لکھوانے کے لیے, جینوئنلی نیت کر لیا کریں کہ ہاں جی میں جاؤں گا, کیونکہ نیت کے اوپر اجر مل جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن گناہوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. گناہ کی اگر کسی نے نیت کر لی
کہ بھی میں جا کے شام 6 بجے جا کے وہ گناہ کروں گا, پیسے نکالوں گا وہاں سے, گناہ ہے وہ, پتہ ہے اس کو گناہ ہے, اس کا نہیں لکھا جائے گا. کب لکھا جائے گا اس کا گناہ؟ کب لکھا جائے گا؟ اللہ کریم ہے بھائی, اللہ کریم ہے, جب وہ کر لے گا نا پھر بھی نہیں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ایک دو پہر چھوڑ دو, ابھی بھی نہیں لکھو, کیا پتا یہ معافی مانگ لے, کیا پتا توبہ کر لے, کیا پتا واپس آ جائے. بٹ تو یہ تو ہو گیا. تو یہاں پہ ایک یہ بات آتی ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے فینٹیسی ورلڈ, آپ کہہ رہے پروسیس کرنا, اور آپ کہہ رہے گناہ ہے, ظاہر میں تو ابھی تک کچھ نہیں کرا. یہ خیال آتا ہے نا, اسی ریزن کی وجہ سے ہم لوگ وہ باطنہ میں ڈیلو نہیں کرے ہوئے, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے ظاہر میں جب تک میں نے نہیں کیا تب تک تو آئی ایم فائن. اس کا نقصان یہ اٹھایا ہم نے کہ وہ ہماری کم علمی کی وجہ سے وہ گناہ ہم کرتے رہے خیالات کا, فینٹیسی ورلڈ کا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. جب گناہ کی ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو یاد رکھیں اس کے اوپر کبھی توبہ نہیں کریں گے ہم. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ گلاس میں شراب تھی تب تک ہم کبھی توبہ نہیں کریں گے. تو جب تک ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی نا, یہ جو خیال میں سوچ رہا تھا فینٹیسی ورلڈ کا, دس واز اے سن. اصول وہی ہے جو گناہ کے بارے میں, اللہ ایکسپٹ فار دوز گناہ جو شریعت نے ہمیں بتا دیے. کیونکہ اگر یہ رول ہم اپلائی کریں نا کہ گناہ وہ صرف وہ گناہ ہے جو کہ ظاہر میں کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ کس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بات نا اندر کے گناہ پھر کس سے بچنے کو کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ تو کچھ ایسے گناہ ہیں جو شریعت نے ہمیں احادیث میں بتا دیے کہ یہ گناہ ہیں اندر کے, ان سے بچو. کلیئر؟ اب وہ کیا کیا اس شخص نے, وہ خیال آیا, اس کو پروسیس کیا, اس کو فینٹیسائز کیا, اور جیسے جیسے فینٹیسائز کرتا جاتا ہے دین دیٹ پرسن سٹارٹس ٹو موو ٹوورڈز دا ظاہری گناہ. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. کتنے لوگوں نے, چلے چائے رکھی ہوئی ہے, اگر آپ چائے کو پکانے کے لیے رکھ دیں, گھر میں عموماً پکاتے ہیں, پانی بوائل کرتے ہیں, چائے پکاتے ہیں, اگر آپ نے چائے پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور نیچے فلیم آن ہے, اینڈ یو گو آؤٹ سائڈ اینڈ یو فرگیٹ کہ اندر میں نے چائے پکانے کے لیے رکھی ہے, اینڈ فلیم از آن, تھوڑے ٹائم بعد کیا ہوگا؟ ابل جائے گی نا, باہر آئے گا پانی. ڈپینڈنگ آن دا فلیم, اگر بہت تیز فلیم ہے تو 10 منٹ میں ہی باہر آ جائے گا, 5 منٹ میں ہی آ جائے گا. تھوڑا آہستہ ہے تو 20-25 منٹ لگ جائیں گے, بہت آہستہ ہے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا, لیکن بالآخر that water is going to come out, that chai is going to come out, right? تو اب دیکھیں ہماری پرابلم کہاں پہ ہے, اور سولوشنز پہ چلیں. ہم بات نہ بھی کریں, اگر یہ پرابلم سمجھ آ گئی نا تو انشاءاللہ رمضان ہمارا بچت ہو جائے گی. پرابلم کہاں پہ ہے؟ یہ جو نیچے فلیم ہے نا, اس کو اب ہم تشبیہ دیتے ہیں کس سے؟ فینٹیسی ورلڈ سے. جو بندہ جتنا فینٹیسی ورلڈ میں جاتا ہے نا, اس کا مطلب اس نے اتنا فلیم آن کیا ہوا ہے. اب اوپر جو پانی بوائل ہو رہا ہے, جتنا فلیم اس نے آن آف کیا ہوا ہے, زیادہ کم کیا ہوا ہے, ایک ٹائم آئے گا وہ پانی باہر نکلے گا. ابھی آپ سب نے بتایا, وہ پانی جو باہر نکلتا ہے, وہ جو چائے باہر نکلتی ہے نیچے فینٹیسی ورلڈ کے فلیم سے, وہ نکلتی ہے ان دا شیپ آف ظاہری گناہ. وہ نکلتی ہے ان دا شیپ آف, میں اس کو میسج کر دوں, بات کر لوں, پورنوگرافی, رانگ ویڈیوز, میسٹربیشن, خدا نخواستہ زنا, یہاں تک باتیں چلی جاتی ہیں. اور یہ سب لنک کس سے؟ اس فلیم سے. اب جو بندہ چائے بنا رہا ہے, عقل مندی کیا ہے کہ جو پانی باہر نکلے جا رہا ہے تو وہاں نیچے گلاس رکھ لے, اور جو پانی نکل رہا ہے اس کو واپس ڈالتا رہے. ایسے وہ کم ہوگا یا کیسے کم ہوگا؟ فلیم کو کم کرو نا بھائی, مینج کرو فلیم کو. میرا اور آپ کا ریلیٹڈ ٹو شہوت یہی ایگزیکٹ مسئلہ ہوا ہے. ہم لوگ جب ان گناہوں میں پھنس جاتے ہیں, غیر محرم سے بات کر لی, کبھی کوئی ٹچ کرنے کا دل چاہتا ہے, کبھی حق کرنے کا دل چاہتا ہے, کبھی غلط ویڈیوز دیکھنے کا دل چاہتا ہے, اور کر بھی لیتے ہیں. ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس ظاہری گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی میں نے اس کو بلاک کر دیا, بھائی میں اب اس ویب سائٹ پہ نہیں جاؤں گا, میں نے نیٹ فلکس کو ہٹا دیا اپنے موبائل سے, میں نے فلانا جسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اس کو میں نے ہٹا دیا, اب میں یہ نہیں کروں گا. لیکن فلیم کے اوپر فوکس نہیں ہوتا.
کیونکہ اس کو تو غلط سمجھا ہی نہیں ہم نے. تو کیا ہوتا ہے, ایک ہفتہ گزرتا ہے, 2 ہفتے گزرتے ہیں, وہ بلاگ پھر سے ان بلاک ہو جاتا ہے, وہ ویب سائٹ پھر سے واپس آ جاتی ہے, وہ ویڈیوز جن سے توبہ کر لی تھی کہ اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, وہ ویڈیوز پھر واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کو گلٹ ہوتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے, پھر وہ بلاکنگ چلی جاتی ہے. اس طرح ٹو اینڈ فرو ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اچھا وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, وہ جنرلی چاہ رہے یہ گناہ مجھ سے چھٹے, یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ یہ فیل کرنے لگ جاتے کہ بھائی کچھ فائدہ ہی نہیں ہے, تو مجھ سے چھٹ ہی نہیں رہا ہے گناہ, یہ تو مجھ سے چھٹ ہی نہیں رہا ہے گناہ. اور بالآخر شیطان اٹیک کرتا ہے اور وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میرے اوپر ایسا ہے, اللہ مجھ سے ناراض ہیں, وہ یہ سارے مائنڈ سیٹ آ جاتے ہیں. وہ کرنا کہاں تھا, سولوشن کہاں پہ تھا, وہ فلیم پر تھا. اب وہ فلیم کو کم زیادہ کیسے کرنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ چیزیں اس کو کم کرنا ہے, اور یہ گناہ ہے یہ بھی نہیں پتا پہلی باری میں, تو لیٹ الون کہ ہم اس کو کم زیادہ کریں. اور یہ ایک ریمپنٹ مسئلہ ہوا ہے, شہوت کا ریمپنٹ مسئلہ ہوا ہے, گوئنگ اگین اینڈ اگین انٹو فینٹیسی. کافی لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری عادت ہے, ہمیں نیند نہیں آتی جب تک رات کو ہم فینٹیسی ورلڈ میں نہ چلے جائیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہوں, لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مسئلے نہیں ہو, تو آپ کے آس پاس کا کیا ہوا ہو, گھر والوں کے ساتھ کیا پتہ ہے مسئلے ہوں, بچوں کے ساتھ ہوں, بہنوں کے ساتھ ہوں, بھائی کے ساتھ ہوں, کزنز کے ساتھ ہوں, یاروں دوستوں کے ساتھ ہوں. اور یہ وہ ایسی باتیں, مجھے پتا ہے تھوڑا عجیب سی باتیں ہیں, یہ بڑا ٹیبو ٹاپک ہے, یہ اس کے اوپر اتنی کھل کے بات نہیں ہوتی. وہ ٹیبو کے چکر میں ہمارا ٹیبو نکل گیا. صحیح بتا رہا ہوں میں, یقین کریں اتنا اتنا معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ظاہر میں بڑے اچھے بن رہے ہیں, میری بہنوں کی طرح ہیں, بہنوں کی طرح, اور اکیلے میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو ایسے ہیں, ہم تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں ایسے. اور وہ اکیلے میں بات کریں, پھر لوگ آ کے روتے ہیں مجھ سے نکل نہیں رہا, یہ خیالات نکل نہیں رہے. شادی شدہ لوگ بھائی, شادی شدہ لوگ, وہ کہتے ہیں وہ فلاں تھی لڑکی, اس کے خیالات نکل ہی نہیں رہے. وہ جینوئنلی نکالنا چاہتا ہے اس کے خیالات, وہ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کے اوپر پورا فوکس کروں, بس نہیں, ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں, سب ہوتا ہے. نیچے کا جو فلیم ہے فینٹیسی ورلڈ کا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, اٹ بیکمز دا بگیسٹ آبسٹیکل. دیکھیں نیک لڑکا, نماز با جماعت پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا, ذکر اذکار کرنے والا, علم کے راستے میں جڑا ہوا ہے, تبلیغ میں جڑا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں اپنا اصلاحی تعلق جوڑا ہوا ہے, ایسا بچہ, نیک بچہ, ادھر آ کے پھنس جاتا ہے. پورا دن بڑا اچھا گزرا, بڑے نیکوکاری میں گزرا, رات کو آ کے شہوت کا اٹیک ہوتا ہے, وہ گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں, نیک نیک لوگ, صالحین, وہ یہاں پھنس جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو ہینڈل کیسے کریں, اس چیز کو, یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, شہوت جو ہے نا, جو باقی ڈیزیزز ہے نا, جیلسی ہو گیا, تکبر ہو گیا, سو یو نیڈ سم سبب فار دیٹ ٹو انسٹیگیٹ. اب اکیلے بیٹھ کے تو مجھے حسد کسی پہ نہیں ہوگا نا, کوئی بندہ مجھے دکھے گا یار اس نے کیوں آئی واچ پہنی ہوئی ہے, تو اس سے وہ فیلنگز آئیں گی نا. وہ جو 3 فیلنگز میں نے بتائی تھی, اس کو کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا, اب اس سے چھن جائے, یہ کچھ ہوگا تو ہوگا نا. اب تکبر جو ہے, تکبر کی فیلنگ کسی کے سامنے آئیں گی نا. بھائی کوئی میں انٹر ہوں گا اور میرے اندر تکبر کی فیلنگ آئے گی, او ہو سب کے سامنے آ گیا میں. اب اکیلا صوفے پہ بیٹھا ہے, بیڈ پہ بیٹھا, اس ٹائم کیا تکبر کی فیلنگ آئے گی. بٹ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے. شہوت, لسٹ از اٹیچ وتھ اس 24/7, واکنگ, ٹاکنگ اینڈ ایون. جب فینٹیسی ورلڈ بڑا عروج پہ ہوتا ہے نا, جب کنٹرول نہیں ہوتا, تو کیا ہوتا ہے, دیٹ ایون وائل پریئنگ, فرض نماز سے بڑی اس دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت میں نماز میں کھڑے, نماز میں کھڑے, اور ذہن میں خیال آ گیا, مسجد میں کھڑے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اب اس کا کسی کو بولیں گے تو شرم آئے گی, کسی کو بولتے نہیں ہیں,
کسی سے بات نہیں کرتے, وہ شرم کے چکر میں وہ بالکل ہی بیچارہ فارغ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں فلیم جل رہا ہے نا نیچے فینٹیسی ورلڈ کا, تو پانی نے باہر نکلنا ہے بھائی. آپ مجھے کوئی طریقہ بتا دیں اگر ہے کوئی طریقہ کہ آپ چائے پکانے رکھ گئے اور آپ اس کو چھوڑ دیں اور وہ پانی نہ نکلے باہر. مجھے نہیں پتا ایسا کوئی طریقہ. پانی نے نکلنا ہے باہر, اس نے ظاہری گناہ میں کنورٹ ہونا ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤں, کافی لوگ ہیں جو جینونلی بچنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے, وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, لیکن یو ٹیل می ون تھنگ, نیچے فلیم آن ہوا ہے, چائے پک رہی ہے, اب وہ بندہ پیچھے کھڑا ہو گیا, اب وہ بوائل ہو رہا ہے اور یہ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کے, اللہ یہ فلیم, اللہ یہ پانی نہ نکلے اس میں سے, اللہ یہ نہ وہ کیا اخلاص سے دعا نہیں مانگ رہا, رو رو کے مانگ رہا. اس کی حالت داڑیاں تر ہو جانا, یہ جو باتیں آتی ہیں وہ داڑیاں تر ہو گئی اس کی مانگ مانگ کے. وہ پانی رکے گا؟ کوئی معجزہ ہی ہوا, اتنی کوئی دعا ہو گئی تو رک گیا, ورنہ تو نہیں رکے گا, ورنہ تو نہیں رکے گا, نہیں رکے گا بھائی پانی. یہ دنیا ہے. اس کی ایک اور میں مثال ایسے دیتا ہوں. اب ایک بندہ اس نے دبئی جانا ہے, سامنے ایروپلین کھڑا ہوا ہے, اب وہ ایروپلین کے باہر کھڑا ہو گیا اور مصلی بچھایا اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں, اللہ میں دبئی لے جائیں مجھے. رو رہا ہے, پوری طرح رو رہا ہے, اللہ میں دبئی چلا جاؤں, میں دبئی چلا جاؤں. وہ جائے گا کبھی دبئی؟ وہ قیامت تک روتا ہے گا نا, نہیں جائے گا دبئی. بھائی یو اسٹیپ ان دا پلین, وہاں تو بیٹھو, پھر دعا کو دیکھنا کیسے اثر کرے گی. ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں, لیکن جو آپ دعا کرتے ہیں نا, واٹ از دا پریکٹیکل اسٹیپ, سبب جس کو کہتے ہیں, جس سے آپ بیک کر رہے ہیں اس دعا کو؟ کچھ نہیں. اور یہی ہمارا مسئلہ کرتے ہیں, حضرت وہ دعا کرتے ہیں ہمیں ہدایت مل جائے, کہتے ہیں نا مفتی صاحب وہ کہتے ہوں گے دعا کرتے ہیں ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے, آپ کی کنسرن ہے, آپ پریکٹیکل سٹیپ کیا لے رہے ہیں اس کے لیے؟ جو دینی دعائیں ہوں گی نا اس میں کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں ہوگا. پر نہیں, بس دعا کریں ہدایت مل جائے. اچھا دنیاوی دعا کریں میرا پروموشن ہو جائے. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں, میں ٹائم پہ آتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں پروجیکٹ ٹائم پہ کرتا ہوں, رپورٹ, سب پوری لسٹ کھول دے گا. تو ایسی بات نہیں میں کوئی راکٹ سائنس والی باتیں کر رہا ہوں, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں دین کی بات آئے گی, بس دعا کریں میں عمرہ پہ چلا جاؤں. اچھا آپ کر کیا رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں, بس دعا کریں. جی 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 اینڈ میں انشاءاللہ بتانا ہے میں نے, وہ میں نے سوچا ہوا 2:45 شروع کر دوں گا انشاءاللہ. تو دعا شوڈ بی بیکڈ بائی پریکٹیکل سٹیپس. ٹھیک ہے, اور آگے یہ آئے گا انشاءاللہ, آپ کو پریکٹیکل سٹیپس بھی بتائیں گے شہوت سے بچنے کے, بیکڈ بائی دعا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں رمضان آ رہا ہے, اپنی انالیسس کریں, جو دعائیں میں مانگ رہا ہوں اس کو پریکٹیکل سٹیپ سے میں کیا بیکنگ کر رہا ہوں, کیونکہ دونوں ایکسٹریمز جو ہے نا وہ کام نہیں آئیں گے. اگر آپ دعائیں مانگے جا رہے ہیں, کام کچھ نہیں کر رہے, تو دنیا دارالاسباب ہے. کچھ حرکت میں برکت ہوتی ہے, کچھ حرکت تو کریں. ایک بندہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگے جا رہا ہے, میری نوکری لگے نوکری لگے, نہ وہ انٹرویو کر رہا ہے, نہ وہ سی وی دے رہا ہے, نہ وہ کچھ کر رہا ہے, تو ہوگا اللہ ماشاء اللہ کوئی معجزہ ہی ہوا تو ہو جائے گا. اینڈ دا ادر سائڈ آلسو, کہ پریکٹیکل سٹیپس کرے جا رہے لیکن دعا نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے, تب بھی کام نہیں بنتے. دونوں کو جوائن کریں. کلیئر؟ اب دیکھیں اس پہ آتا ہوں. واٹ از دا میجر کاز آف دس لسٹ؟ ہمارے اندر یہ فینٹیسی ورلڈ مجھ سے کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا, مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا. تو یہ کیا انلیٹ ہے جس کے ذریعے یہ فینٹیسی ورلڈ میرے اندر اتنا بھرے جا رہا ہے کہ مجھ سے پتا ہے اس فلیم کو کم کرنا ہے, مجھ سے کم نہیں ہو رہا. یہ کاز کیا ہے؟ دیکھیں کاز جب پتا ہوتی ہے نا تو آپ خود بخود اس ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں. اور کووڈ از دا پرائم ایگزامپل آف دس. جب پتا تھا نا کہ اس کے کیا سائنز ہیں, کیا کازز ہیں, تو خود بخود اس سے بچنا شروع ہو جاتے تھے. نہیں کرتے تھے بھائی کھڑکیاں کھول دیں, 6 فٹ دور رہیں. یہ کازز ہے نا جس سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو ونس وی نو دا کاز, a good amount of chance is there کہ ہم شاید بچ جائیں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی کاز کہ کیوں شہوت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے, کیوں میں کنٹرول نہیں کر پاتا. دا بگیسٹ کاز, اور یوں سمجھے اٹ اماؤنٹس ٹو آلموسٹ 80% آف دا ناجائز شہوت دیٹ کمز ان سائڈ اس. دا بگیسٹ کاز, اور وہ کاز ایسی ہے
جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو اسی وجہ سے اس کاز کی وجہ سے اور اس کاز کے اوپر اب بالکل بھی اس طرح عمل نہیں ہوتا، وچ از وائی یہ شہوت بالکل پھیل چکی ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر کووڈ کے اندر، اللہ نہ کرے وہ ٹائم واپس آئے، کووڈ کے اندر اگر جو کووڈ جس سے پھیل سکتا تھا، اگر ہم لوگ وہ چیزیں نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ کانسپریسی تھیوریز کو ہٹا دیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگر میں ماسک بھی نہیں پہنوں گا، میں ویکسین بھی نہیں لگاؤں گا، اور میں یہ بھی نہیں کروں گا، تو کیا ہوتا؟ بری طرح پھیل جاتا کووڈ، ہر بندے کو کووڈ ہوتا. یہی ہو گیا لسٹ کے ساتھ. جو سب سے بڑی کاز ہے نا شہوت کی، لسٹ کی، اس کو ہم نے اس طرح بھلا دیا ہے. اس کی وجہ سے یہ لسٹ کی ڈیزیز گھروں میں، آفیسز میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہر جگہ پینیٹریٹ کر گئی ہے. بچوں میں، بوڑھوں میں، سب میں. اور وہ کاز کیا ہے؟ دیٹ ون سنگل بگیسٹ کاز آف لسٹ، آف شہوت از نظروں کی حفاظت. دیکھیں نظروں کی حفاظت، اور آپ دیکھ لیں آج اپنے آس پاس، نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی نا، اور ہم بڑے اوپنلی دیکھیں گے، لسٹ اور وہ فلیم وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا پھر. اور آج دیکھ لیں اپنے آس پاس، اتنا یہ آبسولیٹ ہو چکا ہے کہ کوئی ہمیں دکھ جائے نا نظروں کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ عجیب سا لگتا ہے. پھر یہ کیوں باتیں کریں گے یار، وہ تو عورت لڑکی کو نہیں دیکھ رہا تھا. اتنا ایک ایلین بنا لیا ہم نے اس کو. لاسٹ ٹائم کب کسی کو دیکھا تھا کہ نظروں کی حفاظت کرے، شاید ہمیں یاد بھی نہ ہو. لیکن گناہ اگر ایک ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، لیکن گناہ تو اپنا کام کرے گا نا، تو وہ کر رہا ہے، پھیلا ہوا ہے. آپ سمجھے اس حد تک ہم نے اس گناہ کو عام سمجھ لیا ہے، اس حد تک کہ میاں بیوی، آپ سوچے ساتھ بیٹھے ہیں، شادی کی فوٹوز آئی ہیں جی، کزن کی شادی میں گئے تھے، بیوی اپنے شوہر کو بتا رہی ہے دیکھیں ان بچیوں نے کتنے واہیات کپڑے پہنے ہوئے، اور شوہر یہاں دکھانا، اچھا ہاں یہ تو. آپ دیکھیں نا، اب آپ اس میں ایک بات بتائیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا شادیوں میں ایسے؟ وہاں ایونٹ میں ڈالمن مال میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں میاں بیوی، وہ عورت کے لیے وہ دیکھیں دو لڑکیاں کیسے کپڑے پہن کے، وہ شوہر بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہا، ہاں بڑے کیا ہو گیا امت کو. اب آپ دیکھیں، کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بیوی چاہے گی کہ ان لڑکیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں میرے خاوند کے دل میں کوئی خیالات آئے؟ کوئی بھی بیوی نہیں چاہے گی بھائی. لیکن کیا وہ عمل نہیں کر رہی؟ یہ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے اس پوری بات کا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس بیچاری بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس گناہ کو ہم نے اتنا نان سینس سمجھ چکے ہیں کہ بس اب لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ اتنا اتنا کروشل معاملہ ہے نا. آپ سوچیں کس حد تک کہ بیوی غیر محرم کی واہیات فوٹوز دکھا رہی ہے، موویز ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے. موویز میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا ریزن بھی یہی ہے. کیا ہوتا ہے موویز میں؟ وہ ایکٹریس خوبصورت دکھائی جاتی ہے مردوں کے لیے، ایکٹر خوبصورت دکھایا جاتا ہے عورتوں کے لیے، دونوں ماشاءاللہ مل بیٹھ کے دیکھ رہے. بیوی کہتی بھی ہے مجھے تو شاہ رخ خان بڑا پسند ہے، شوہر بھی آگے سے کہتا ہوگا، کسی ایکٹریس کا نام لیتا ہوگا. یہ میں عام ہمارے کراچی کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ میں پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہا ہوں. اس طرح پہ شہوت پینیٹریٹ کر جاتی ہے، اس طرح پہ لسٹ پینیٹریٹ کر جاتی ہے، اینڈ اٹس ناٹ ان آور کنٹرول دین. اور یہ بڑا ایک المیہ بن چکا ہے. لیکن نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے نا، تو شہوت سے کبھی نہیں بچ سکتے. اب اس میں کیونکہ ون آف دا سولوشن از نظروں کی حفاظت، اس پہ بات ہو رہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ نظروں کی حفاظت شروعات کیسے کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک رول یاد رکھیں، کیونکہ نظروں کی حفاظت کا کانسیپٹ ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے. رول ایک یاد رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت وہاں سے کرنا شروع کریں جہاں سے سب سے کم ریاکشن آئے گا. نظروں کی حفاظت وہاں سے کرنا شروع کریں جہاں سے سب سے کم ریاکشن آئے گا. آپ جا کے اپنی ممانی سے نظروں کی حفاظت کریں گے نا، جاتی سیشن سنتے ہی، تو آپ دیکھیں آپ کی امی کیا کرتی ہیں آپ کے ساتھ. ہاں ظاہر سی بات ہے، پاگل ہو اور یہ وہ، تمہاری ماں کی طرح ہے، بڑی بڑی بہن ہے، اور یہ کزن سے جا کے کرتے ہیں تو دیکھیں باقی آپ کے رشتے دار کیا کہتے ہیں. تمہیں گود میں پالا ہے بہن نے، بھابھی کا. تو دیکھیں سب سے کروشل ریاکشن یہاں سے آئے گا، تو اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر ریاکشن آتا ہے
دوستوں سے, آفس سے, کالیگ سے. چلیں آپ لوگوں کو تو آفس ایک آؤٹ لائر ہے ماشاءاللہ, ورنہ عام آفیسز کے اندر جائیں تو وہاں سے ریئیکشن آتا ہے کہ جی یہ کیا کر رہے ہو اور کیسے ہوگا اور یہ پروموشن نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا. تو بھی آسان حل یہ ہے, عقل مندی یہ ہے کہ اسٹارٹ فرام دیٹ ایریا جہاں سے سب سے کم ریئیکشن آتا ہے, اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا ہے. وہ ایریا ہے کہ جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں نا, مالز میں جاتے ہیں, ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ اپنی نظروں کی حفاظت سب سے پہلے شروع کریں. وہاں کوئی اگر آپ برابر والی ٹیبل والی کو نہیں دیکھ رہے نا, تو وہ آ کے کہے گی نہیں مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے, وہ نہیں کہے گی آ کے. کیونکہ بازار میں کھڑے ہوئے آپ بھی کپڑے لے رہے ہیں, وہ بھی کپڑے لے رہے ہیں, اور آپ اس کو نہیں دیکھ رہے, تو وہ غصہ نہیں کرے گی کہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے. سب سے کم ریئیکشن یہاں سے آئے گا. تو اسٹارٹ فرام دس پلیس. تھوڑا ٹائم اس کے اندر گزارے, تھوڑا اپنے آپ کو اسپرچولی میچور کریں. وہ جو کل کو ریئیکشن آنے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں, پھر اگلا سٹیپ لیں. پھر دیکھیں مجھے سب سے کم ریئیکشن کہاں سے آئے گا. اچھا اگر میں اپنے آفس میں کرتا ہوں نا تو یہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ شروع کریں سلولی اینڈ گریجولی, سلولی اینڈ گریجولی. اور پھر الٹیمیٹلی جب بالکل تیار ہو جائے نا, نیٹ پریکٹس اسٹرانگ ہو جائے, پھر جا کے ورلڈ کپ فائنل کھیلیں گھر میں. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں. نہیں نہیں, ہمیں وہ بھی تو ہوتا ہے نا, نیکی دکھانی بھی تو ہے لوگوں کو. نیک بن گیا اور نیکی دکھا نہیں رہے لوگوں کو, تعریفیں نہیں ہو رہی ہماری, تو فائدہ کیا پھر. تو ہم لوگ سٹارٹ ہی کہاں سے کرتے ہیں, ویسے فارغ ہے, ویسے فارغ ہے بالکل دوستوں میں اور سب کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, لیکن گھر میں جا رہے ہیں نا, جی جی بھابی, جی جی بھابی. وہ پھر یہی ہوتا ہے, وہ ایسا ریئیکشن آتا ہے, وہ ایسا ریئیکشن آتا ہے, وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے. پھر ہفتے دو ہفتے بعد وہ دیکھنے لگ جاتا ہے, پھر کچھ ہوتا ہے, پھر وہ کر لیتا ہے, یہاں تک کہ لوگ لیبل کرتے تھے یار اس پہ فیز آ جاتا ہے. ابھی ذرا عمرہ کر کے آیا نا تو تھوڑا بھی, ابھی ذرا تھوڑا چلا لگا کے آیا نا, اس وجہ سے تھوڑا بھی ہوا ہے. کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. ہاں آپ دیکھنا, آپ ہم ڈائریکٹ ورلڈ کپ فائنل میں جائیں گے تو اڑا کے پھینک دے گی آسٹریلیا آپ کو. بھائی آپ گروپ سٹیجز سے شروع کریں نا, راؤنڈ 1, راؤنڈ 2, راؤنڈ 3, تب جا کے نظروں کی حفاظت ہوں گی. کلیئر آن دس. بفور وی موو ٹو دا سولوشنز, ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک تو یہ باتیں ہوں گی نا, بڑی خطرناک چیز ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, کنز العمال کی روایت ہے. Whosoever has a desire of شہوت, اب یہیں رک جائیں, اب یہ حدیث سمجھ آ جانی چاہیے آپ لوگوں کو. جیسے ہی کوئی بندہ اس فینٹیسی ورلڈ میں جانے والا ہے یا دل چاہ رہا ہے جانے کا, یہ مطلب ہے whosoever has a desire of شہوت. ٹھیک ہے, اب میرا دل چاہ رہا ہے, وہ بل بورڈ پہ مجھے لڑکی دکھ رہی ہے, بڑا اچھا ہے, وہ کپڑوں کے لان کا ایڈ ہے اور بڑی اچھی لگ رہی ہے. I want to see her again and again and think about her. Whosoever has a desire of شہوت, but that person suppresses the desire. میں نے نہیں دیکھنا, میں نے نہیں خیال لانا, and give preference to the command of Allah. And what is the command of Allah? وَذَرُوا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. مت دیکھنا اس کو واپس, مت خیال لانا. ایک لڑکی جاگنگ کرتے ہوئے جا رہی ہے, ایک بار نظر پڑ گئی, دل کر رہا ہے واپس دیکھوں, so that I think about her. وَذَرُوا وَذَرُوا. آفس میں جا رہے ہیں, اچھی کپڑے پہنی ہوئی ایک لڑکی دکھ گئی, وَذَرُوا. مال میں جا رہے ہیں, ایک لڑکی دکھ گئی, عورت دکھ گئی, اس کو دوبارہ دیکھنے کا دل کر رہا ہے, وَذَرُوا. جو بندہ یہ کرتا ہے اس وقت, the moment we cross that billboard, the moment we cross the خاتون جو جاگنگ کر رہی تھی, whosoever has a desire of شہوت, suppresses it, give preference to the command of Allah, surely ضرور بضرور Allah will forgive his sins. اب آپ سوچیں یہ کیا عجیب نعمت ہے, اور گناہ ہی معاف ہو گئے, گناہ ہی معاف ہو گئے. آپ سوچیں نا, ورنہ ایسی احادیث ملتی ہے نا کہ یہ کر لیں 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں پہ کیا گناہ ہی معاف ہو گئے. جب مطلقاً گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ آسان چیز ہے, مشکل چیز ہے. جب اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے, یہ مشکل ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے بھائی, تبھی تو ریوارڈ اتنا بڑا ہے. تو تھنک اباؤٹ دا ریوارڈ. اس ٹائم جو دعا مانگیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے قبول ہوگی. کنٹرول کریں اپنے آپ کو. اس کے بعد ناؤ وی کم ٹو دا فائنل پارٹ, دیٹ ہاؤ ٹو برنگ دس شہوت ان چیک. ان چیک میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک بات میں نے شروع میں نہیں بتائی تھی, جلدی میں, کہ دیکھیں یہ جو ڈیزیزز ہے نا, حسد ہو گیا, شہوت ہو گیا, ایروگنس ہو گیا, اینگر ہو گیا, یہ 2 کیٹیگریز کے اندر ہے. سو 1 کیٹیگری آر دوز ڈیزیزز, دوز سنز جن کو جڑ سے ختم کرنا مقصد ہے. اس میں آتا ہے حسد اینڈ تکبر. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا, لا يدخل الجنہ, وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا.
تو ان دو ڈیزیزز کو جڑ سے ختم کرنا مقصد ہے. تو یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری وہ کیٹیگری ہے جس کو جڑ سے ختم کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اللہ تعالیٰ کی بنائی میں کچھ باؤنڈریز ہیں, اس کے اندر لے کر آ جائیں. اس میں کون سی آتی ہیں؟ آبویسلی شہوت اینڈ غصہ, اینگر. ان دونوں کو جڑ سے ختم کرنا مقصد نہیں ہے. یہ دعا مت کریے گا اللہ میرے اندر سے شہوت ہی ختم ہو جائے, یہ نہیں کر لیے گا دعا. یا جو بندہ کہنا میں تو اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ مجھے تو خیال ہی نہیں آتا, تو اس کے دو ہی, سن تو نہیں رہا نا, تو اس کے دو ہی آنسرز ہیں. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, آؤٹ رائٹ جھوٹ بول رہا ہے, یا کچھ معاملہ مسئلہ ہو گیا کچھ, اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے. نہیں دو تو دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے شریعت نے اس کو بھی ریکمینڈ نہیں کرا کہ ایک بندہ کہے مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے, وہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ. یہ حضرت ان اللہ مع الصابرین کی تسبیح پڑھے جا رہے جو ہم کر رہے ہیں ابھی. دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم اللہ ان کو صبر دے, ان کو یہ دے. چلیں خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی. برنگنگ شہوت ان چیک. اب کس طرح ہم شہوت کو دائرے کے اندر لے کر آئیں؟ سب سے پہلا, ڈو ناٹ تھنک بیڈ, جسٹ ٹرائی ٹو تھنک گڈ. اب یہ پڑھتے ہی خیال آیا ہوگا یار خیالات تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. حضرت خیالات ہمارے بالکل کنٹرول میں. آپ سب نے کنٹرول کیے ہیں خیالات. میں بتاؤں کب کیے ہیں؟ جائیں کبھی اپنے کسی ٹائم پہ جب آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایگزام دیا ہوگا. کوئی تو ایسا ٹائم ہوگا نا, کوئی یونیورسٹی میں یا کالج میں, کہیں نہ کہیں میری زندگی کا سب سے بڑا ایگزام ہے. سی اے میں بچپن سے مجھے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے تم نے سی اے کرنا ہے, سی اے کرنا ہے. اب وہ ٹائم آ گیا کہ سی اے کے ایگزام کے ایڈمیشن کا ٹائم آ گیا. اب جب وہ ایگزام ہم کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس ایگزام کو 12 بجے اگر ہونا ہے اسے 6 گھنٹے پہلے آ جائیں, یا کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل ہونے جا رہی ہے, سالوں میں نے محنت کی ہے اس کے لیے, اس میٹنگ سے اس ایگزام سے 6 گھنٹے پہلے آ جائے, کس مائنڈ سیٹ میں وہ بندہ ٹائم گزارے گا؟ اس کے اوپر وہ پورا غلبہ ہوگا اس پیپر کا. اس ٹائم کوئی دوست آ کے اس کو کوئی ویڈیو بھیجے, یار یہ چیک کر اس کو فلاں ماڈل کو, اس کا خیال بھی جائے گا اس طرف. ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یا نہیں؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسے, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ. اگر باس کی طرف سے اتنا خطرناک ای میل آ گئی کہ مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر چاہیے ورنہ تمہاری نوکری فارغ, اس 1 گھنٹے بعد دوست کا میسج آ گیا یار یہ ویڈیو دیکھ, یار یہ کیا فٹ لگ رہی ہے, وہ خیال بھی جائے گا اس طرف. تو اس ٹائم کیا ہوا؟ کوئی سپر پاور آ گئی تھی ہمارے اندر. ہمیں رزلٹ کا غلبہ تھا ہمارے اوپر, رزلٹ کا غلبہ تھا. جب یہ غلبہ آ جاتا ہے نا کہ میرے اندر ناجائز شہوت نہ آ جائے, میرے اندر ناجائز خیالات نہ آنا شروع ہو جائے, تو یقین کریں خیالات پھر کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے شادی شدہ ہیں؟ اگر یہ غلبہ آ جائے نا کسی خاتون کے بارے میں سوچنے کے وقت, اگر یہ غلبہ آ جائے کہ نہیں یہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, اس کو تو نہیں پتا چلے گا, اور میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں, زیادتی کر رہے نا اس کے ساتھ, ان خیالات کا حق کس کا ہے؟ بیوی کا ہے. وہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ فلاں ایکٹریس کو دے رہے ہیں, فلاں کالیگ کو دے رہے ہیں. تو زیادتی کر رہے نہیں کر رہے؟ اگر کسی کے اوپر غلبہ آ جائے کہ نہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا, تو آپ دیکھیں کیسے خیالات کنٹرول میں آتے ہیں. تو تھنک گڈ. اور جو شادی شدہ ہیں, دا بیسٹ وے ٹو تھنک گڈ از تھنک اباؤٹ یور وائف مور آفن. لو یور وائف مور آفن. محبت کا اظہار اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ کریں. دا سیکنڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ, وہی آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے ان کا, ارلی میرج. اچھا یہاں میں نے صرف میرج نہیں لکھا, ارلی میرج. بھائی شادی جلدی کریں. بقول ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ باقی سب کر لو, لیکن جب بھوک لگ رہی ہے تو روٹی بھی بھوک بجھا سکتی ہے بھائی. تو شہوت کی جو بھوک ہے نا وہ شادی ہی بجھا سکتی ہے. ارلی میرج کریں پلیز. یہ بچوں کی, لڑکوں کی طرف سے بھی مسئلہ آتا ہے. یہ آج کل ایک چیز مائنڈ سیٹ میں آتا ہے میں کچھ بن جاؤں. آپ کو پتا ہے اس میں بنیادی فلا کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر؟ کہ وہ 25 سال کی عمر میں اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے, وہ کہتا ہے میری جب تک 1.5 لاکھ تنخواہ نہیں ہوگی نا
تب تک اس کا مطلب میں کچھ بنا نہیں، تو میں کچھ بن جاؤں. جب وہ 30 ایئرس کا ہوگا، اس کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو چکی ہوگی، تو اس کا مائنڈ سیٹ 30 ایئرس کے بندے والا بن چکا ہوگا. اب 30 ایئرس والے کی بن جاؤں کی ڈیفینیشن 25 سال والے سے مختلف ہو جاتی ہے. اب جس کو بن جاؤں کہہ رہے وہ 4 لاکھ کو کہہ رہے، تو 35 سال میں وہ ہوگا. پھر 35 سال میں پھر کچھ بن جاؤں. اسی وجہ سے آج شادیاں دیکھیں، دولہوں کو دیکھیں، یہ 32 سال کا دولہا ہے، 34 سال کا دولہا ہے. اب تو نے کرا کیا پوری زندگی بھائی؟ پھر آبویس سی بات ہے. دیکھیں مجھے پتا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ٹیبو ٹاپک ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی کھل کھل کے. نہیں ججمنٹل مت ہو جائے گا کسی کے لیے، نہیں ججمنٹل مت ہو جائیے گا. لیکن یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ارلی میرج. اور سملر، خیر ماں باپ تو نہیں بیٹھے، لیکن سملر فار پیرنٹس آلسو. وہ بچہ کرنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا کچھ بن جاؤ. نہیں ابھی تم شادی کی عمر نہیں آئی ہے. اب وہ کس طرح بتائے کہ میری عمر آ چکی ہے؟ مفتی صاحب آپ کو طریقے بتائیں گے کس طرح بتائیں. ارلی میرج. اچھا، اور یہ بھی پھر اگلی بات حدیث مبارکہ میں آتی ہے. اگر کوئی جینوئن کیس ہے، واقعتاً شادی نہیں ہو سکتی، گھر ابھی چھوٹا ہے، ایک ہی کمرہ ہے، واقعتاً کوئی جینوئن کیس ہے، شادی ہو ہی نہیں سکتی ابھی، پھر کیا کریں؟ نہیں کی فاسٹ ریگولرلی، روزے کثرت سے رکھیں. دیکھیں ابھی تو چلے رمضان المبارک آ رہے ہیں، روزوں کی کثرت کریں. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، رمضان کو بھی ہٹا دیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اندر جو ہے نا ہم فوری رزلٹ چاہتے ہیں. وہ کسی کو کہا روزے رکھے، وہ 2 ہفتے بعد واپس آ گیا. میں تو 2 ہفتے روزے رکھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. سنت دعا بتائی یہ پڑھ لیں، وہ 2 دن بعد آ گیا، وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. دیکھیں یہ ہم ظلم کر رہے ہیں دین اسلام کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں، آپ بیچلرز کی ڈگری کرنے جاتے ہیں 4 سال کی، آپ پہلے سال میں پہلے سیمسٹر میں ٹکا کے پڑھیں، جینوئنلی 4 سال کا پڑھ لیں، یونیورسٹی دے دے گی ڈگری؟ آپ کچھ بھی کر لیں نہیں دے گی. آپ بہت، آپ کا ویٹ زیادہ ہے، آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ گئے، آپ نے 1 مہینے ساری ایکسرسائزز کر لی، کیا پتلے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. یو نیڈ ٹو گیو سم ٹائم. دین میں بھی ایسی ہے، کچھ ٹائم تو دیں، کچھ مہینے، کچھ سالوں، کچھ تو رکھیں. ہاں دین میں یہ ہے کہ یہاں کیونکہ اللہ کی رحمت انوالوڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رزلٹ جلدی مل جائیں گے. لیکن وی نیڈ ٹو گیو سم ٹائم. روزے رکھ رہے ہیں تو تھوڑا کثرت سے رکھیں، کچھ ٹائم تک رکھیں، اثر ضرور آئے گا، اثر ضرور آئے گا. اس کی مثال ایسی سمجھیں، اگر یہ کمرہ ہے اور یہ کمرہ 1 ہفتے بند رہتا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں جائے صفائی کر کے آئے، تو آپ نے 5 منٹ میں صفائی کر لی، ٹھیک ہے. اگر یہ کمرہ 1 سال بند رہتا ہے، تو کیا وہ 5 منٹ میں صفائی ہو جائے گی؟ پھر آپ کو 5 کی جگہ 50 منٹ لگانے پڑیں گے. اب کوئی بندہ جائے نہیں میں تو 5 منٹ میں کر کے آ گیا تھا، ہو ہی نہیں رہا. اگر یہ کمرہ 10 سال کے لیے بند رہے، پھر 50 نہیں شاید 500 منٹ لگانے پڑیں گے. تو میرے اور آپ نے کتنے سالوں سے ہم یہ لسٹ اور شہوت کی دنیا میں مگن ہوئے تھے. تو اب کیا لگتے ہے 2 بار دعا پڑھنے سے سب صاف ہو جائے گا؟ اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. تھوڑا سا ٹائم دیں، آسان ہے لیکن تھوڑا ٹائم دیں. کیپ فاسٹ ریگولرلی، اس پہ ہم بات کر چکے. لوور یور گیز، نظروں کو جھکانا شروع کریں. The next thing, try to gain the knowledge of حیا and modesty. دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے یہ 2 ورڈ جو ہے نا، حیا، ماڈسٹی، شرم، یہ ہم نے کس کے ساتھ خاص کر دیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ. یہ تو ابھی میں کسی کو بولوں نا یار کیا شرمیلے مرد بنے ہوئے ہو، یقین کریں ایسا لگا میں نے گالی دے دی اس کو. دولہا بیٹھا ہے، کیا تو شرما رہا ہے؟ میں تو نہیں شرما رہا. اتنا مسئلہ ہو چکا ہے نا کہ ہم نے یہ حیا، ماڈسٹی، شرم، ان ورڈز کو ہی بالکل بالکل ہم نے آؤٹ کر دیا. وی ڈونٹ نو کہ مردوں میں حیا کیسے ہونی چاہیے، مردوں میں ماڈسٹی کیسے ہونی چاہیے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام، ترمذی میں آتا ہے شمائل میں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ سوچیں اگر وہ بات ہم کسی کے لیے آج کہیں نا تو وہ اس کو بری لگے گی بات، جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں اتنی حیا تھی، آپ کی آنکھوں میں اتنی حیا، اتنی شرم تھی کہ اس وقت کی مدینہ کی کنواری لڑکی کی بھی آنکھ میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی حیا آپ کی آنکھوں میں تھی. نظریں جھکا کے بات کرتے،
مردوں سے بھی نظریں جھکاتے، پھر تھوڑا اوپر دیکھتے، پھر جھکاتے، جی جی جی، پھر تھوڑا اوپر دیکھتے. اتنی حیا بھری ہوئی تھی آپ کے اندر. اب یہ بات اگر ہم کسی کو آج کہہ دیں، لیکن ہم کتنا ویو لینتھ ہمارا آؤٹ ہو چکا ہے. بالکل اپوزٹ، 180 ڈگریز اپوزٹ ہو چکا ہے. ارے وہ تیسرے خلفاء، تیسرے خلیفہ، وہ مشہور ہی اپنی حیا کی وجہ سے ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشہور ہی اپنی حیا کی وجہ سے. حیا عثمان غنی. آج دیکھ لیں ہمیں کیا ہو گیا. نالج آف حیا اینڈ ماڈسٹی، اور ہے طریقے ہیں انشاءاللہ مصعب، کبھی آپ سیشن کو کرائیں. نالج آف حیا اینڈ ماڈسٹی کیسے ہے، مردوں میں حیا کیسے لے کر آئے. The next thing, never be ideal، اور اگلے سے میں کنیکٹ کروں گا. اینڈ ڈو ناٹ سٹ alone، اکیلے بھی نہیں رہیں اور فارغ بھی مت رہیں. یہ الٹیمیٹ کمبینیشن ہے، اکیلے اور فارغ ختم. اور آج ہمارے گھروں میں یہی ایگزیکٹ سینیریو میں لڑکا آ کے پھنستا ہے. کمرے میں گئے، اکیلے ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، شیطان نے حملہ کر دیا. کیونکہ آج کل یہ بڑا کانسیپٹ ہے نا کہ ہر ایک بچے کو الگ بیڈ روم دو. جی، پریویسی نہیں. ہر ایک کو بھی پرائیویٹ، اس کو پرائیویٹ کمرہ دے دو. اچھا میرے 4 بچے ہیں، چاروں کو کمرے دے دو. وہ کمرہ دیں گے تو بس اچھا ہے وہ پھر. اور پھر ماں باپ بھی نوک کر کے جاتے ہیں، بیٹا میں آ جاؤں. دیکھیں ایک رول یاد رکھیں، گھر میں اگر الگ کمرے دے رہے نا، اول تو کوشش کریں کہ بھائیوں کو سیم دے دیں، بہنوں کو سیم دے دیں، بیٹوں کو سیم دے دیں، بیٹیوں کو سیم دے دیں. ورنہ اگر الگ الگ کیا ہو تو ایک رول بنا لیں گھر میں، دیٹ اگر دروازہ بھی بند ہے، فادر شوڈ ہیو دا اتھارٹی کہ وہ بغیر نوک کر کے بیٹوں کے کمرے میں جا سکتا ہے. اینڈ مدر شوڈ ہیو دا اتھارٹی، ان کو پتا ہونا چاہیے، مدر شوڈ ہیو دا اتھارٹی کہ بغیر نوک کرے کمرے میں جا سکتی ہیں بیٹیوں کے. کہیں تو کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھے نا. اور آپ دیکھیں جو شادی شدہ مرد ہیں ان پہ بھی اٹیک ہوتا ہے سب سے زیادہ. ان پہ کب ہوتا ہے اٹیک؟ جب بیگم سسرال چلی جاتی ہے. یا آپ لوگ ہنسی آ رہی ہے لیکن میں جینوئن بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں بیگم سسرال گئی، وہاں حضرت کمرے میں آ گئے، اکیلے آ جاؤ. ہاں ہاں بالکل، اکیلے ہیں، فارغ ہیں، بچے بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، بس چلو آ جاؤ. آئیڈل الون، آئیڈل الون. اللہ رحم کرے. طلاقیں بڑھ جائیں گی پھر تو ہم صاحب. تو دیکھیں یہ ایک بڑی ضروری چیز. دیکھیں اب تو 10 طریقے ہیں باہر نکلنے کے. اکیلے نہیں رہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کمزوری مجھ پہ اسی وقت آتی ہے، کافی لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم اسی وقت ہمیں اٹیک ہوتا ہے. کافی لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے اٹیک ہوتا ہے. کافی لوگوں کو جب اکیلے ہوتے ہیں تو اٹیک ہوتا ہے. جب کمزوری اپنی پتہ ہے تو کیوں شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں بھائی؟ جب پتہ ہے کمزور ہیں تو مت جائیں نا اس سچویشن کے اندر، اس پیٹرن کو بریک کریں، مت رہیں اکیلے. بیوی کو نہیں پھر بھیجیں، یا بھیجیں خود چھوڑنے چلے جائیں، یا ساتھ ساتھ ہی چلے جائیں. اور یہ بیچلرز کے لیے اسپیشلی، ڈو ناٹ لائی آن بیڈ ایٹ نائٹ فلی اویک. یہ بڑا ضروری ہے. رات کو جب تک یہ والا معاملہ نہیں آ جائے نا، بالکل یہ والی نیند، تب تک لیٹے نہیں. دیکھیں یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کب لیٹتے ہیں؟ جب پتہ ہے کہ اگلے آدھے پونے گھنٹے تک تو نیند نہیں آنی. اب موبائل بھی ساتھ ہے، فل چارج ہے، پنکھا اے سی بھی چل رہا ہے، بس صحیح ہے، آ جاؤ، لحاف بھی ہے، بس صحیح ہے. اب اس ٹائم اسی وقت سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے شہوت کا اور لسٹ کا، اسی وقت. اچھا بیچلرز میں نے لکھ دیا، پہلے نہیں لکھا تھا کیونکہ شادی شدہ آگے کہ وہ ایسے بیوی برا مان. میں نے پھر تو بیوی کے پاس جائیں، ظاہر سی بات ہے. تبھی میں نے کہا بیچلرز کے لیے، شادی شدہ کے لیے بھی ایک ٹپ بتا دوں، بتا دوں. بیوی کے سونے سے پہلے سو جائیے گا. یہ میں آپ کو بائی ایکسپیرینس ٹپ بتا رہا ہوں کیونکہ 5-6 سال سے یہ سیشنز ہم کرا رہے ہیں تو کافی لوگ آ کے مینٹورشپ لیتے ہیں ان چیزوں میں. بیوی کے سونے سے پہلے سو جائیے گا، کیونکہ جب بیوی سو جاتی ہے نا اور بچے بھی سو گئے، اس ٹائم حضرت فارم میں آتے ہیں پھر. جی جی. اب میں اور مذاق میں یہ باتیں کیسے ہوں، کھل کے اب میں اور کیا کہوں کہ اس ٹائم جب سو گئی چلو ٹھیک ہے. اب سے یہ ٹپس ہے بھائی، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں ورنہ اس پہ بڑا تفصیلی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. چلے انشاءاللہ. جی جی وہ تو بہت کچھ چھوڑا ہے. ڈو ناٹ اسپینڈ مچ ٹائم ان دا واش روم.
یہ پتہ نہیں ایک تو ہمارے کیوں یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ واش روم کمروں کے اندر نہیں ہوتے تھے آج سے 100 سال پہلے تک بھی. اپنے دادا پردادا کسی طرح نالج حاصل کرے, باہر ہوتے تھے بھائی واش روم. اب کیا ہے 6x6 کا کمرہ, وہ حضرت کو اٹیچ بات بھی چاہیے ساتھ میں. وہ واش روم حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جو شیاطین ہوتے ہیں واش روم میں ہوتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ وقت بھی وہاں لگاتا ہے, 1-1 گھنٹہ. وہ بھائی کہ 3 بار نہا لے بندہ, کتنا نہ 1-1 گھنٹہ, لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اب آپ دیکھیں وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں تو فور شور کوئی نہیں آ سکتا, یہاں تو پھر بھی امی ابو آ رہے ہیں نا, وہاں تو کوئی نہیں آ سکتا, بند ہے, یو آر نیکڈ. سب سے زیادہ شیاطین وہاں پہ ہیں, اور اب تو یہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں ہم, تو وہ پھر کیا بچا ہے. سب سے زیادہ اٹیک واش رومز کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد, اور یہ بہت ضروری ہے, ڈو ناٹ ڈو فحش ولگر جوکس. انفارچونیٹلی ہمارے دوستوں کے تو گروپس واٹس ایپ کے چل ہی اس پہ رہے, فحش فحاش جوکس نہیں کر رہے. اچھا میں جوکس کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایک سائیکالوجی کا ایک پوائنٹ ہے, اینی تھنگ دیٹس میکنگ یو لاف, وہ سائیکولوجیکلی ہمارے اندر انگرین ہو رہی ہے. تبھی تو جو بندہ ہمیں ہنساتا ہے اس کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے. ہم اگر روڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو ہم اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جو زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے. جو چیز ہمیں ہنساتی ہے نا وہ ہمارے اندر انگرین ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم تو ہم ہنس لیے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, بعد میں وہ اسی جوک میں اپنے آپ کو فٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری سائیکالوجی. اچھا اگر میں یہ ہوتا, اچھا اس جوک میں یہ اس طرح ہو جاتا ہے, اور پھر وہ فینٹیسی ورلڈ میں کنورٹ ہوتا ہے. تو ڈو ناٹ ڈو فحش ولگر جوکس پلیز. یہ ایک سنت دعا ہے, بڑی پیاری دعا ہے. پریکٹیکل سٹیپس بتا دیے, اور یہ سنت دعا کی کثرت کریں. اللہم اجعل وساوس قلبی. آپ دیکھیں نا, میں اور آپ دعا مانگتے تو کیا دعا مانگتے ہیں, اللہ نکال دیں غلط خیالات. سنت دعا کہ اللہ کے نبی کیا دعا فرمانے, اللہم اجعل وساوس قلبی, اللہ صرف نکال نہیں دیں, آپ بنا دیجئے, کنورٹ کر دیجئے. یہ جو میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, ناجائز وسوسے آ رہے ہیں, شہوت کے, حسد کے, تکبر کے, جو غلط وسوسے آ رہے ہیں, ان کو بنا دیجئے کس میں, خشیتک و ذکر, اپنی خشیت میں اور اپنے ذکر میں. یہ کیا دعا مانگی ہے اللہ کے نبی نے. تو جو لوگ شہوت کے گناہ میں زیادہ پھنسے ہوئے وہ زیادہ کثرت سے یہ دعا مانگے, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, خوب کوشش کریں, ان پریکٹیکل سٹیپس پہ عمل کریں, تاکہ رمضان کے اندر اس گناہ سے بھی بچیں. اور رمضان از دا بیسٹ منتھ ٹو ٹیک آور سیلف آؤٹ فرام اینی سن. اللہ تعالیٰ اگر ظاہری گناہ سے بچا سکتے ہیں تو وہی اللہ باطنی گناہ سے بھی بچا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا بہت. مجھے ذرا تھوڑی جلدی ہے تو میں ذرا فوراً نکلوں گا ابھی بس.